پیشہ ور برادریوں میں کفات کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب: اصل میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ پیشے کے اعتبار سے چھوٹا بڑا شریعت نے اس کا کوئی تصور لازمی نہیں ہے، لیکن چونکہ کفات کے لیے ایک انتظامی امر کا ہونا ضروری ہوتا ہے اور ایک پیشے سے وابستگی لڑکی کا دوسرے پیشہ وروں میں جا کر سکون سے رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثلا لڑکی کے گھر والے کسی اور پیشہ کو اختیار کیے ہوئے، مثلا کپڑے وغیرہ کا پیشہ ہے، تجارت کا، کپڑے کا، اور لڑکے والے جو ہے ان کا کاروبار دھندھا کسی اور چیز کا ہے۔ اب دونوں کے درمیان پیشے کے اعتبار سے سکون کو حاصل کرنا یہ ممکن نہیں ہوتا ہے۔ مثلا لڑکا جو ہے ٹیکسی ڈرائیور ہے، رکشہ ڈرائیور ہے، یا اسی طریقے سے پھیری کرتا ہے، یا روڈ پر کھڑے ہو کر کے سامان بیچتا ہے، یا اور بھی مختلف چیزیں ہیں۔ یہ ایک مثال کے طور پر میں نے بتلایا۔ اب دونوں کا ایک دوسرے کے درمیان سکون کو حاصل کرنا یہ بسا اوقات ممکن نہیں ہو پاتا ہے۔ اس لیے عرف پر مدار رکھتے ہوئے، عام عرف اور عام پیشے کو اختیار کرتے ہوئے جو عرف پر مدار رکھا جاتا ہے، پیشہ اور صنعت، کاریگری اور حرفت کو جو ہے بنیاد بنایا جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر بنی ہوئی برادریوں میں بھی کفو کا خیال رکھا گیا ہے۔ لہذا جن برادریوں میں رشتے ناطے معیوب نہیں ہے، یعنی عیب نہیں شمار کیا جاتا ہے، وہ آپس میں اگر ایک دوسرے کے کفو ہیں، اور جہاں رشتے عرفاً معیوب سمجھے جاتے ہیں، عیب شمار کیا جاتا ہے، وہ آپس میں کفو نہیں ہے۔ مثلا بنارس کا علاقہ، مئو کا علاقہ، یہ بنکر علاقہ کہا جاتا ہے۔ بمبئی میں بھیونڈی کا علاقہ، مہاراشٹر میں مالیگاؤں کا علاقہ، یہ بنکر علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ کپڑا بنتے ہیں احمد آباد وغیرہ اور دیگر علاقوں کے اندر، ملک کے مختلف علاقے جات کے اندر۔ یہ اگر آپس میں ایک برادری ایک دوسرے سے رشتہ کرنے میں عیب نہیں سمجھتے ہیں تو ایک دوسرے میں یہ نکاح کر سکتے ہیں، اور اگر یہ عیب شمار کرتے ہیں کہ کپڑا بننے والے رکشہ ڈرائیور سے نکاح کرنے کو عیب سمجھتے ہیں تو پھر یہ آپس میں کفو نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے جو ہے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے تاکہ جو ہے دونوں کے درمیان سکون اور اطمینان کی زندگی گزر بسر ہو سکے۔ اس کے اندر اور کافی تفصیل ہے، جو آدمی اس ویڈیو کو دیکھے وہ اپنے علاقے کے جو بہترین عالم ہو، جن کو مسائل پر عبور ہو، وہ جو ہے اس سلسلے میں جا کر کے ان عالم سے، اس مفتی سے، اپنے علاقے کے دارالفتہ سے جا کر کے رجوع کرے اور وہاں جو اس کی تفصیل معلوم کرے تو وہ تفصیلی طور پر بیان کریں گے۔ میں تو آپ کو مختصر سی ایک وضاحت بیان کر دیا تاکہ جو ہے اس کی طرف آپ رہنمائی حاصل کر سکے، باقی تفصیل آپ اپنے علاقے کے جید علماء کرام جو ہے ان سے رجوع کرے، یہی بہتر طریقہ ہے۔ چنانچہ فتح القدیر وغیرہ کے اندر اور شامیہ وغیرہ کے اندر اس طریقے سے ہے، ان الموجبہ ہوا استنقاص اہل العرف فیدور معہ۔ یہ شامیہ کی عبارت ہے، فتح القدیر میں بھی کچھ تھوڑی سی اسی طریقے کی عبارت ہے، چوتھی جلد 155 صفحہ جو بیروت کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ ہندی نسخہ جو زکریہ بک ڈپو دیوبند کا چھپا ہوا، اس کی چوتھی جلد 215 صفحے پر ہے۔ فتح القدیر کی تیسری جلد 291 صفحے پر جو مکتبہ اشرفیہ بک ڈپو دیوبند کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ کتاب المسائل کی چوتھی جلد صفحہ 62 پر بھی اس کو نقل کیا ہے، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔